میں قانون کی روشنی میں بات کروں گا، کوئی مائے کا لال میری زبان کو نہیں روک سکتا۔ میں سنویدھان پڑھ کر سناؤں گا، میں بتاؤں گا دنیا والوں کو، دنیا کے ان ان پڑھ گوار لوگوں کو جو اپنی گدی بچانے کے لیے، اپنی راجنیتی کی کرسی کو بچانے کے لیے یہ صرف ہندو اور مسلمان کی بات کرتے۔ میں نکل پڑا ہوں راستے میں، میرے پیچھے بہت سارے دشمنان لگے ہوئے، کبھی میری گاڑی میں شراب ڈالی جاتی ہے، کبھی مجھے RSS کے IT سیل کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی زی نیوز کے ذریعے سے مجھے دھمکایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹو جتنی طاقت ہے لگا لو عبداللہ سالم کے پیچھے، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک مدرسے سے پڑھ کر نکلا ہوا ہوں، میرے سینے کے اندر، میرے رگوں کے اندر دونوں خون ہے، دونوں طرح کی محبت ہے، اسلام کی بھی محبت ہے اور بھارت کی بھی محبت ہے۔ میں اگر اسلام کے اسٹیج پر کھڑا ہو جاؤں گا تو میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول الصفاة تلک الرسل لن تنالوا المحسنات لا یحب اللہ۔ میں پورا قرآن پڑھ کر سنا دوں گا جب میں اسٹیج پر کھڑے ہوں گا، جب میں مسلمانوں کے بیچ میں جاؤں گا، جب میں مسلمان بن کر جاؤں گا، جب میں عبداللہ سالم IAS آف اسلام بن کر جاؤں گا تو میں بولوں گا، تمہارے کہنے سے میں ڈروں گا نہیں، میں اسلام کی اتہاس کو بتاؤں گا، میں قرآن کی اتہاس کو بتاؤں گا، محمد الرسول اللہ کے امن و شانتی کے پیغام کو بتاؤں گا۔ تمہارے ڈرانے سے، تمہارے دھمکانے سے یہ تحریک رکے گی نہیں اور یہ جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میں مسلمان بنتا ہوں تب میں پڑھتا ہوں اقیم الصلاۃ، تب میں قرآن کے 30 پارے تمہیں سنا سکتا ہوں، وَإِذَا سَمِعُوا پڑھ کر سنا سکتا ہوں، وَلَوْ أَنَّنَا قَالَ الْمَلَأُ وَاعْلَمُوا يَعْتَذِرُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ وَمَا أُبَرِّئُ رُبَمَا سُبْحَانَ الَّذِي قَالَ أَلَمْ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ الَّذِي أَمَّنْ خَلَقَ أُتْلُ مَا أُوحِيَ وَمَن يَقْنُتْ وَمَا لِيَ قَالَ فَمَنْ أَظْلَمُ إِلَيْهِ يُرَدُّ حَامِيمٌ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ تَبَارَكَ الَّذِي عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ جب میں اسٹیج پر رہوں گا تو میں پورا قرآن پڑھ کر سناؤں گا، چونکہ میں اس وقت ایک مسلمان ہوں، لیکن جب میں راجنیتی کے اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت میں لوگوں کو ایک انڈین بن کر سمجھاتا ہوں کہ وی دا پیپل آف انڈیا، میں ایک بھارتی ہوں۔ میں اس وقت آپ میری نظر، آپ میری طرف، میری ٹوپی کو میں نہیں دیکھیے گا، میری داڑھی کو نہیں دیکھیے گا، اس وقت میں اسٹیج پر جب ہوں گا تو میں اس وقت بھارت کے سنویدھان کو پڑھ کر سناؤں گا۔ ایک مسلمان وہی ہوتا ہے جو قرآن کے 30 پاروں کو پڑھ کر سنا سکتا ہے تو بھارت کے 350 آرٹیکل کو پڑھ کر سنا سکتا ہے۔ جب میں مسلمان بنتا ہوں تو میں اپنی نماز کی بات کرتا ہوں، میں اپنے قرآن کی بات کرتا ہوں، میں اپنے اذان کی بات کرتا ہوں، میں اپنے صحابہ کی بات کرتا ہوں، میں سائے ستہ کی بات کرتا ہوں۔ لیکن جب میں بھارتی بنتا ہوں، جب میں انڈین بنتا ہوں، تب میں کہتا ہوں کہ اٹھو آؤ مقابلے کے لیے ان پڑھ اور گوار لیڈروں، تم نے بدنام کیا ہے اس دیش کے مسلمانوں کو میر جعفر میر صادق کی اولاد کہہ کر۔ نہیں میرے مسلم بھائیوں، کیا تاریخ ہے آپ کی؟ کیا آپ میر جعفر کی اولاد ہو، میر صادق کی اولاد ہو؟ بالکل نہیں، ہم اولاد ہیں حضرت آدم کی اور ہماری نسبت جتتی ہے محمد الرسول اللہ سے، ہم صحابہ کو ماننے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی مسلمان جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں بھیڑ میں جا کر قرآن و حدیث سنتا ہے تو اس کو بھارت کے سنویدھان سے محبت نہیں ہے، ہمیں بھارت کے سنویدھان سے محبت ہے۔ ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ قرآن کی ایک ایک بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو، فرض ہے۔ نوجوان کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ بالکل نہیں، سیلفی لیتے ہیں، ٹچک، واہ ہو گیا، سیو کر لیں۔ آپ کی زندگی میں نماز ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں نماز ہے۔ نماز اٹس گریٹ رسپانسبلٹی آف یور لائف۔ دا سیکنڈلی، ایمان کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اور مسلمانوں کی پہچان ہے 24 گھنٹے میں ٹو آفر صلاح 5 times a day. It's your duty. Allah created you for this. What is need to create you? کیا ضرورت ہے اللہ کو آپ کو پیدا کرنے کی؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہو، اگر کوئی بولے کہ نماز پڑھنا پاپ ہے تو اس کو سامنے رکھ کر کے کہو کہ نماز پڑھنا پاپ ہے، کس کتاب میں لکھا؟ اگر کوئی RSS کا گنڈا آ جائے،
VHP का गुंडा आ जाए, विश्व हिंद परिषद का लुटेरा आ जाए, ये लुटेरे हैं, ये लुटेरे, ये देश के हित में नहीं है, देश को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को तोड़ना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी जुबान कड़वी जरूर है, लेकिन 1925 में जिनका जन्म हुआ, हम कब से लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं 1700 से। तुम्हारा जन्म हुआ कब? 1925 में। हमारा मिशन अंग्रेज से लड़ाई हमारी कब से जारी? 1755 से। हम तब से लड़ रहे हैं, और तुम हमें बताओगे कि नमाज मत पढ़ो। वाई? क्यों ना नमाज पढ़ें? नमाज, because Allah said in the Holy Quran, अक़ीमुस सलाह, नमाज पढ़ो। Therefore I am offering सलाह, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह का फरमान है अक़ीमुस सलाह। अगर कोई कहे कि नमाज पढ़ना पाप है, RSS, बजरंग दल, VHP, हिंदू महासभा, अगर इनमें से कोई आदमी कहता है तशद्दुद की वजह से, नफरत की वजह से, तो आप उसको प्यार से कहो कि नमाज पढ़ना अगर पाप है तो पूछो श्री रामचंद्र जी से। रामायण, महाभारत, रामायण के अंदर ये बात कही गई, जब श्री हनुमान जी ने कहा कि हाउ कैन आई प्रे, हाउ कैन आई वर्शिप ऑफ गॉड, हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें श्री मर्यादा पुरुषोत्तम? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पथमादारा का, सीधे खड़े हो जाओ, दियोद दियन मुझे थे, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन कोडला कार्य, चतुर्थदेव चंद्र का, पंचम बिंदु संयुक्ता। कही ये बात श्री रामचंद्र जी ने कही हनुमान को कि खड़े हो जाओ, झुक जाओ, कुंडली मार कर बैठ जाओ। वो भी इबादत की तलकीन कर रहे हैं। वो भी कौन सी इबादत? वही साष्टांग इबादत जो हम नमाज पढ़ते हैं, वही नमाज का तरीक़ा सेम बताया गया। अब क्या जुर्म है ये, क्या पाप है? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नमाज, अगर कुरान की आयत की वजह से, पढ़ने की वजह से हम मुजरिम बन जाते हैं, तो आपके वैद में भी ये बात लिखी हुई है RSS के भाइयों, तो आप अपने वैद से भी उस मंत्र को निकाल कर जला दो, मट्टी में, भट्टी में डाल दो। ये नफ़रत की सिर्फ बात, ये सिर्फ नफ़रत की बात। आज आपको ख़त्म करने की तैयारियां चल रही, और आप बैठे हुए सेल्फी लेने में पड़े हुए। नहीं मेरे भाइयों, सेल्फी लेते हैं, सेल्फी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये जवानी, आपकी ये उम्र है। अल्लाह पूछ लेगा जवानी कहाँ खत्म करके आए, तो क्या जवाब दोगे मेरे जवानों? बताओ क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारी जवानी थी, तुम्हारे सामने में गुलनाज की इज्जत लूटी गई, तुम्हारे सामने में बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, तुम्हारे सामने में 3 उन्नाव की बहन के अभी 5 दिन पहले इज्जत लूट कर उनको उनके दुपट्टे से पेड़ में लटका दिया गया, तुम्हारे सामने में कृषि बिल आए। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। मोहम्मद का हर फेल इंसानों के लिए रहमत है, इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। तो उस औरत ने कहा उस राइटर से कि बताइए क्या मुसलमानों के लिए सिर्फ रहमत है क्या? तो मुसलमान, वो जो राइटर साहब है वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं मोहम्मद वाला हूँ, मैं कुरान वाला हूँ, मैं हदीस वाला हूँ, मैं शरीयत वाला हूँ। मैं जानता हूँ ज़्यादा बेहतर, तुम नहीं जानती। तुम तो अंग्रेज़ हो, तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम्हारा घर अमेरिका में है। तो फिर पता है मेरे भाइयों उस औरत ने क्या जवाब दिया? कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम भारत के लोग अमेरिका जाते हो नौकरी करने के लिए, तो गर्व महसूस करते हो कि मैं अमेरिका में जॉब कर रहा हूं, और भारत के लोग अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ब्रिटानिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, स्पेन जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और गर्व महसूस करते हैं कि हम USA, UAE में हम सेटल हो गए। लेकिन कभी देखा है कि अमेरिका का कोई डॉक्टर या इंजीनियर आकर यहाँ पर जॉब कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो? नहीं। यहाँ से वहाँ जाते हैं तो कामयाब समझते हैं अपने आप को, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ नहीं आते। तो फिर पता उस औरत ने क्या सवाल किया कि इस बात को जानते हो? कहा कि हाँ जानते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम खुशहाल हैं, तुम लोग खुशहाल नहीं हो। कहा कि हाँ हम लोग खुशहाल नहीं। तो उस औरत ने 20 हदीस पढ़कर सुनाया, 20 हदीस जिस पर अमल था अंग्रेजों का, जो इस्लाम का, मुसलमानों का सबसे बड़ा एंटी माना जाता है, कुरान का, शरीयत का दुश्मन माना जाता है। उस औरत ने कहा कि मैं जुबान से ना कहूं अलग बात है,
لیکن ہم جتنے آپ کے نبی کے طریقے کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بچے جھوٹ بولتے ہیں نا؟ کہا ہاں ہمارے نوجوان لڑکے جھوٹ بولتے ہیں۔ فون پہ ہلو کہاں ہو؟ پاکڑ میں ہوں۔ پتا چلا کہ وہ ہاوڑا میں ہے، لیکن فون پہ جھوٹ بول دیا۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، گھریلو معاملات ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں، تو ہمارے مسلمان جھوٹ بولتے، ہمارے بچے جھوٹ بولتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، جھوٹ تمہیں کبھی بھی نجات نہیں دلا سکتا ہے، تو سچائی بولو، سچائی کا راستہ اختیار کرو۔ میں ایک انگریزن پروفیسر ہوں، ایک لڑکی ہوں، ایک عورت ہوں، ہمارے امریکہ میں چلے جاؤ، تمہارے نبی کے اس حدیث پر تم عمل نہیں کر رہے ہو، ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ امریکہ میں انگریز لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اور انگریز واقعتاً جھوٹ کم بولتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بے ایمانی مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ چیٹنگ مت کرو۔ تمہارے نبی کا فرمان ہے، کتنا عمل کرتے ہو تم؟ کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ دکان کے باہر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، لیکن اندر جا کر بے ایمانی ہوتی ہے۔ ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے، تمہارا نام عبد الرحمن بھی ہے، لیکن اندر میں تم چیٹنگ کرتے ہو، اندر میں تم غداری کرتے ہو۔ ہمارے امریکہ میں چلے جاؤ، امریکہ کے اندر میں جو دکان ہے، دکان کے اندر اگر کوئی سامان ہے تو دکان کا جو شاپ کیپر ہوتا ہے، دکان کا جو آنر مالک ہوتا ہے، وہ ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر، ان یورپ ممالک کے اندر کوئی بھی دکاندار جھوٹ نہیں بولتا۔ تمہارے نبی کی ھذا من فضل ربی پر کس کا عمل ہوا؟ تمہارے نبی کی سنت پر اور حدیث پر کس کا عمل؟ تمہارا عمل ہے کہ ہمارا عمل ہے؟ میرے بھائیوں، 20 ایسی حدیثیں وہ گناتی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے گاؤں کا جو پردھان ہوتا ہے، اس کے پاس جو سرکار کے طرف سے دولت آتے ہیں، اندر آواز آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ غریبوں کے لیے آتا ہے، اور غریبوں کو وہ دولت ملنا چاہیے۔ نبی کا فرمان بھی ہے کہ بیت المال سے جو وظیفے مقرر کیے جاتے ہیں وہ غریبوں کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کو ملنا چاہیے۔ نبی کے زمانے میں ایسا ہوا، لیکن تمہارے یہ مکھیا لوگ، تمہارے یہ پردھان لوگ، کیا وہ فنڈ، وہ اندر آواز کا ٹوٹل پیسہ غریب کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، بیچ میں کھا کھا کر پیٹ بڑا بڑا موٹا کر لیتے ہو۔ آؤ تم امریکہ کے اندر دیکھو، بیت المال سے وہاں کے گورنمنٹ کے نگرانی میں تقریباً 95% وہاں کے غریبوں کو گھر بنا کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے نبی کی حدیث پر عمل کس نے کیا؟ امریکہ والے نے کیا کہ تمہارے گاؤں کے پردھان نے کیا؟ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے امریکہ والے نے عمل کیا۔ جب ہر معاملے میں، ہر جگہ پر نبی کے طریقے پر عمل کرے امریکہ والا، تو امریکہ والا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائیو بتاؤ۔ میرے نبی کا فرمان تھا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قرآن کا بلکہ یہ فرمان ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، نبی کا طریقہ جو بھی اپنائے گا، جو بھی، دنیا میں وہ ضرور عزت کی زندگی گزار کر جائے گا۔ امریکہ والوں نے اپنایا، غریبوں کو انہوں نے دان دیا، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ انگریز لوگ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ دولت دے دے تو 5 نوکر نہیں رکھتے۔ ہم مسلمانوں میں کسی کو اگر دولت ہو جائے تو پتہ چلا کہ 5 نوکر آ جاتے۔ انگریز میں اگر کوئی ادیوگ پتی آدمی ہوتا ہے، کرسچن میں، جوڈائزم میں، یہود و نصارہ کے اندر میں، تو وہ نوکر نہیں رکھتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ خود سے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ بھی خود سے کپڑے صاف کر لیا کرتے تھے، خود سے اپنے جوتے صاف کر لیا کرتے تھے۔ تو بتاؤ، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ کا عمل جس پر امریکہ عمل کر رہا ہے، کیا وہ ان کے لیے رحمت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ہم مسلمان ہیں جناب، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں حضور، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جناب، مدرسے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، ہمارے سینے میں قرآن بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی آسام کا گورنر کہے گا، آسام کا منسٹر کہے گا کہ تم مدرسوں کو بند کرو۔ اس کے باوجود بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے مدرسے میں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، ذرا بتاؤ۔ کون ہوتا ہے یہ پوچھنے والا جی؟ ہم اپنے دھارمک اداروں کو چلا سکتے ہیں، ہم اپنے مدرسوں کو بنا سکتے ہیں، ہم اپنے مدرسوں میں دھارمک تعلیم دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اتنا کہوں گا آپ لوگوں کو کہ وہ لوگ مشرک ہیں۔ اس عورت نے کیا کہا کہ میں مشرکہ ہوں آپ کی نظر میں۔
میں ڈسبلیور ہوں، میں پیگن ہوں، میں اعتراف نہیں کرتی، میں ایمان نہیں لاتی محمد پر، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ محمد کے طریقے پر جو بھی اپنا لے، اپنی زندگی کو ڈال لے، قرآن کو جو بھی اپنا مشن بنا لے، سینے سے لگا لے، وہ انسان ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ الگ بات ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسی قرآن کی برکت سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی برکت سے اللہ مجھے ہدایت کی توفیق دے دے۔ انہوں نے یہ بات کہی وہاں پہ، لیکن دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج وہ لوگ مالدار، وہ لوگ خوشحال، ہم مسلمان کیا گائے کے نام پر مرنے کے واسطے رہ گئے؟ کیا جب سٹیزن یہ NRC اور CAA ہوگا تو CAA میں مسلمانوں کا نام چھٹنے میں ہمارا نام آگے آگے آئے گا، اور ہم کو جگہ جگہ پر تہمت دی جائے گی اور ہمیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا؟ بالکل نہیں مانی جائے گی یہ بات۔ اگر ہمیں ہمارا حق کوئی نہیں دے گا تو میرے مسلم بھائیو آپ کو اٹھنا ہوگا۔ اب وہ زمانہ گیا کہ ہمارے پوروج نے اس دیش کے اندر حکومت کی تھی 750 سال تک، انہوں نے حکومت کی تھی اپنی گدی کے لیے، کرسی کے لیے۔ آپ کو اب کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو اپنا حق لینا ہوگا۔ اگر آپ ایسے صرف بیٹھے رہے، اگر آپ صرف جلسے میں مولانا عبداللہ کی تقریر سن کر چلے گئے، کوئی پریورتن، کوئی تبدیلی آپ کی زندگی میں نہیں آئی، تو ان جلسوں کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، میں اتنا کہوں گا آپ سب لوگوں سے، ہمیں سب سے پہلے دھارمک اعتبار سے اسٹرانگ بننا ہے، یعنی ہمارا جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن اور حدیث سے، ہمیں اس سے جڑنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں جڑیں گے نوجوانوں، اگر صرف سیلفی میں ایئر فون لگا کر لولی پوپ، ٹولی پوپ، ٹالی ووڈ، لولی ووڈ، ان سب کا گانا سننے میں اگر آپ نے اپنی عمر بتا دیا تو اللہ اتنا ڈنڈا مارے گا، اتنا ڈنڈا مارے گا کہ آپ کا لال کر دے گا مار مار کر کمر، کہ تم کو جوانی دی تھی کس لیے؟ باڈی بنانے کے لیے، تم نے تو باڈی بھی نہیں بنایا، صرف سیلفی لیتے تھے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و تصاویر۔ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا۔ سیلفی جتنے شوق سے لیتے، اتنے شوق سے حدیث یاد کرتے، اتنے شوق سے قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ اپنی جوانی اللہ پوچھے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ۔ اپنی عمر کو کہاں فنا کیے؟ جوانی کہاں؟ لڑکی کے پیچھے، گرل فرینڈ بنانے کے پیچھے بناؤ گرل فرینڈ۔ ادھر یوگی جی کھڑے ہیں کیا لے کر؟ لو جہاد لے کر، ڈنڈا لے کر۔ تم اگر نکاح کرو گے کسی بھی غیر مسلم لڑکی سے، وہ کہے گا کہ آ جاؤ کان پکڑ لو، لو جہاد کا قانون ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر جیل میں ڈال دیں گے آپ کو۔ نہیں، محبت اللہ اور اس کے رسول سے کیجئے۔ ہمارے نوجوان جتنی محبت سوشل میڈیا سے کرتے ہیں، جتنی اپنی گرل فرینڈ بناتے، گرل فرینڈ نوٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ، اجازت نہیں ہے قرآن میں، شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ جاگ جاؤ۔ جوان اگر جاگ گئے، اس قوم کے نوجوانوں میں اگر دینداری آ گئی تو اس قوم کو عروج پر جانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتی، کوئی نہیں۔ کیا تبدیلی لانی ہے؟ آپ نماز شروع کریں۔ گناہ کرتے ہیں، آپ فلمیں دیکھتے ہیں، راتوں کو گانے سنتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ بالکل کل ہی بند کر دو، میں نہیں کہوں گا، میں لیکن یہ کہوں گا کہ آپ نماز شروع کرو۔ انشاءاللہ نماز میں وہ طاقت ہے، نماز میں وہ چیز ہے، وہ صفت ہے، وہ کیپیسٹی ہے کہ نماز پڑھیں گے آپ تو یہی نماز آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے آپ کو روک دے گی۔ آپ پھر کسی لڑکی کے پیچھے نہیں جائیں گے، آپ پھر شراب نہیں پئیں گے، آپ پھر کسی کے حق نہیں ماریں گے، آپ پھر کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ آپ شراب پی پی کر، ہمارے نوجوان شراب پی پی کر ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے۔ میرے بھائیوں، نہیں،